یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو کراچی شہر میں آتا ہے آنکھوں میں سہانے خواب سجا کے یہاں مزدوری کی خاطر آتا ہے۔ اس کا دور کا جاننے والا ایک آدمی تھا جو یہاں پہ ٹھیکیداری کرتا تھا، بلڈنگیں بناتا تھا۔ اس کے پاس آتا مزدوری کرتا، یہ پلمبر تھا، پائپ فٹنگ کا کام کرتا تھا۔ جو ٹھیکیدار تھا تھوڑا کنجوس آدمی تھا، نیت کا صاف بندہ نہیں تھا۔ اس کی مزدوری مار دیتا، پورے پیسے نہ دیتا۔ اس نے اس کو چھوڑ کے کہیں اور کام کیا اور وہ بندہ بھی اس کو ایسا ہی ملا۔ یہ زیادہ پھل پھول نہ سکا۔ یہ سوچتا کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گاؤں میں تھا، وہاں بھی کام کر لیتا تھا، گھر سے بھی دور ہوں اور جناب کھانے کو بھی ایسا ہی ملتا ہے۔ مایوس ہو کے کراچی شہر سے واپس جا رہا ہے جنوبی پنجاب۔ سوچتا کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کھلونے، کچھ ٹافی، کچھ چاکلیٹ لیتا ہوں۔ ایک مول میں جاتا ہے، وہاں سامان خریدتا ہے۔ سامان خریدنے سے باہر نکلتا ہے، آگے ملاقات ہوتی ہے ایک خوبصورت اور عورت سے۔ اس عورت نے ٹرالی سامان کی بھری ہوئی تھی اور گاڑی طرف جا رہی تھی، اور سامان سے گاڑی ٹرالی چل نہیں رہی تھی۔ عورت کی نظر پڑتی ہے لڑکے کے اوپر اور لڑکے کی نظر پڑتی ہے عورت کے اوپر۔ لڑکا آگے بڑھ کے کہتا ہے میڈم کچھ مدد کروں؟ وہ کہتی ہے ٹرالی آگے لے کے میری گاڑی میں سامان رکھ دو۔ عورت نے سوچا میں اس کو 150 دے دوں گی۔ لڑکا آگے جا کے ٹرالی لے کے جاتا ہے گاڑی کے پاس، گاڑی میں سامان ترتیب سے رکھتا ہے۔ عورت اپنے بیگ میں سے پیسے نکالتی ہے، اس کو پکڑاتی ہے۔ لڑکا کہتا ہے میڈم میں نے تو مدد کی تھی انسانیت کے ناطے، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ عورت سوچتی بڑا خوددار لڑکا ہے، پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ لڑکا بولتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ریلوے اسٹیشن اور اپنے گاؤں جاؤں گا آگے، اور میرا یہ بیگ ہے ساتھ، میرے پاس کچھ دوستوں کو اپنے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کھلونے لیے ہیں۔ عورت کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، عورت کہتی ہے بیٹھو میری گاڑی میں، تم کو میں ریلوے اسٹیشن چھوڑ دوں گی۔ لڑکا انکار کرتا رہا، عورت کے زیادہ اصرار پہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھا ہے، عورت پوچھتی ہے کیا نام ہے؟ کہتا اورنگزیب۔ عورت کہتی ہے کرتے مزدوری ہو اور نام بادشاہ والے رکھے ہوئے ہیں؟ لڑکا مسکرا دیا۔ عورت پوچھتی شادی شدہ ہو؟ کہتا نہیں جی، پیسے جمع کروں گا پھر شادی ہوگی نا، کراچی میں آیا تھا کام کے لیے پر وہ نا کام ڈھنگ سے ہو نہ سکا۔ آخر باتوں باتوں میں وہ عورت سوچتی ہے کہ میں نے تو، ہماری لفٹ بھی خراب ہے، سامان لے گھر جانا ہے، اوپر سامان لے کے جاؤں گی بڑی مشکل ہوگی۔ اس لڑکے سے کہتی ہے جو میرا جو فلیٹ ہے نا وہ تیسری منزل پہ ہے، تم اگر میرا سامان وہاں رکھا دو گے تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ لڑکا کہتا کوئی بات نہیں میڈم۔ یہ اپنے گھر پہنچتی ہے، سامان لڑکا اتارتا ہے اور اتار کے تیسرے منزل پہ سارا سامان چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو کھانا پیش کرتی ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی وغیرہ پیتا ہے، چائے پیتا ہے، خوب مزہ کا کھانا ہوتا ہے، عورت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ عورت کہتی تم نے بتایا نہیں تم کیا کام کرتے ہو؟ کہتا جی میں تو پلمبر ہوں، پائپ فٹنگ کا کام کرتا ہوں۔ عورت نے کہا صحیح کام کر لیتے ہو؟ کہتا جی بالکل بہترین کام کرتا ہوں۔ اور کہتی ہے ہم نے نا اپنا گھر بنا رہے ہیں، یہ جو فلیٹ ہے کرائے پہ ہے، ہمارا فلانی کالونی میں گھر بن رہا ہے، جو ہمارا پلمبر ہے بہت تنگ کرتا ہے، تو تم ہمارا پلمبر کا کام اس سے ختم کر دیں گے، تم کام کر لو، جو پیسے اس سے طے ہوئے تھے وہ پیسے تمہیں دے دیں گے۔ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، پر میں تو جا رہا ہوں واپس گاؤں اپنے، یہاں سے مایوس ہو کے۔ اور کہتی ہے تمہاری مرضی ہے، تمہیں پیسے اچھے مل جائیں گے۔ عورت کو یہ بندہ نا ایماندار لگا تھا۔ اب یہ کہتا ٹھیک ہے۔ عورت جاتی ہے کمرے میں اور وہاں سے 10,000 روپے لے کے آتی ہے، کہتی ہے یہ ایڈوانس ہو گیا، آج تمہاری اور میری ڈیل ہو گئی ہے، تم نے ہمارے گھر کا کام کرنا ہے۔ تو لڑکی کی ساس ہے نا، وہ کہتی ہے بہو تم ایک انجان آدمی کو 10,000 روپے دے رہی ہو، تم جانتی بھی ہو کون ہے یہ؟ وہ کہتی ہے مجھے اس پہ یقین ہے۔ لڑکا کہتا ہے ماں جی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے نا تو میں اپنا بیگ لے کے جا رہا تھا، ٹول بیگ اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، یہ بھی 10-15 ہزار سے زیادہ سامان کا ہے، میں یہاں رکھ جاتا ہوں، ویسے مجھ کو کام کرنا ہے۔ اب تو وہ گارنٹی ہے نا، وہ اپنا ٹول بیگ وہاں رکھتا ہے، جو ہی جانے لگتا ہے اس عورت کا شوہر آ جاتا ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر کو بتاتی ہے ایسا ایسے لڑکا ہے جو راستے ملا تھا، سامان رکھوا دیا اس سے، یہ کام کرتا ہے پلمبر کا، تو میں نے اپنے گھر کا کام اس کو دے دیا ہے، یہ اپنے گاؤں جا رہا ہے، 15-20 دن میں آ جائے گا تو پھر سے کام کرے گا۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، بات ڈن ہو گئی۔ لڑکا وہاں سے خدا حافظ کر نکل گیا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جاتے جاتے 10,000 روپے مل گئے، بڑا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا۔ اپنے گاؤں آتا ہے، ماں باپ سے ملتا ہے، بہن بھائیوں سے ملتا ہے، خوب انجوائے کرتا ہے، بڑا خوش خوش رہتا ہے کہ کام مل گیا۔
جب بندہ کام کر رہا ہو نا تو کام کے ساتھ اور بھی کام ملتے رہتے ہیں. اب یہ 15-20 دن گزارنے کے بعد واپس جاتا ہے. جب اس فلیٹ میں پہنچتا ہے، ڈور بیل بجاتا ہے، وہاں سے ایک لڑکی نکلتی ہے جو پہلے اس گھر میں نہیں تھی. وہ بحران پریشان، اس کو عورت کا نام بھی معلوم نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی اس گھر میں ایک اور میڈم رہتی تھی، مجھ کو ان سے ملنا ہے، میں نے ان سے بات ڈن کی تھی کہ میں آپ کے گھر پہ کام کروں گا، میرا ٹول باکس بھی یہی رکھا ہے. وہ کہتی ہے اچھا اچھا، آ جاؤ اندر، آ جاؤ. اندر لے کے جاتی ہے اور لے کے جاتی ہے اس کے بیڈ روم میں، جہاں وہ جو عورت ہے بستر پہ زخمی پڑی تھی. وہ حیران پریشان، اس کو کیا ہو گیا، میڈم سے کیا ہو گیا. وہ کہتی ہے عورت جو زخمی تھی وہ پہچان گئی اس کو، یہ پلمبر ہے. اس کو بتاتی ہے تمہارے جانے کے 2 دن بعد ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، بہت شدید ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میرا شوہر فوت ہو گیا اور میں زخمی کافی تھی، اب میں کل ہی گھر پہ آئی ہوں، ابھی کچھ بہتر ہوں. وہ کہتا ہے اچھا تو پھر میں تو یہاں پہ آیا تھا، چلو اللہ کا شکر ہے آپ کی زندگی بچ گئی ہے، بڑا دکھ ہوا آپ کا شوہر فوت ہو گیا. اور کہتی جو اللہ کی مرضی، تم کام پہ جاؤ، یہ ایڈریس ہے، وہیں پہ کمرہ بھی ہے، وہیں پہ رہو اور کام کرو، جو سامان چاہیے فون پہ بتا دے گا تجھے کہ یہاں کا کام کرنا ہے. وہ اس نے جناب وہاں سے اس نے پیسے دیے کرائے کے لیے، وہ پیسے لے کے اور اپنا ٹول بیگ اٹھا کے اس کام پہ چلا گیا. سکون سے وہاں پہ کام کرتا رہا. کام کرتے کرتے اور بھی گھروں میں کام ملتے رہے. اب جب نا کام، عورت ٹھیک ہو گئی، عورت جاتی ہے کام دیکھتی ہے، کام اچھا لگتا ہے، جو حساب کتاب کیا ہوتا ہے حساب دیتی ہے. اب یہ عورت کو اس لڑکے پہ اچھا یقین ہو گیا تھا، بس لڑکا غریب تھا اور اس میں کوئی عیب نہیں تھا. عورت کو نا اس سے ہمدردی ہو گئی. اب عورت کیونکہ زخمی بھی ہو گئی تھی، اس کا ایک ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ گیا تھا. اس نے سوچا کہ مجھ کو اس عمر میں کہیں آسرا نہیں ملے گا. اس کو یہ لڑکا نا اپنے لیے نا ایک بہتر نا آپشن لگتا ہے. اس لڑکے سے کہتی ہے تم گاؤں گئے تھے، شادی کر کے آئے ہو؟ کہتا ہے نہیں جی، پیسے جمع ہوں گے تبھی شادی ہوگی نا، ابھی تو کمرہ بنانا ہے، پرانا گھر ہے، میرا کمرہ بنے گا تو اس کے بعد رشتہ دیکھیں گے، تو ابھی ماں باپ کہہ رہے ہیں پہلے کمرہ بنا لو اپنے لیے پھر تمہاری شادی کریں گے. عورت کہتی ہے دیکھو تم کو جانتے ہو، میرے شوہر کو بھی جانا ہے، تم دیکھا ہوا ہے؟ کہتا ہاں جی دیکھا ہوا ہے. کہتا ان کے جانے کے بعد نا میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے لیکن کوئی اپنا نہیں ہے. تو کہتا ہے جی آپ تو خوبصورت بھی ہیں، امیر بھی ہیں، آپ تو کہیں بھی کوئی رشتہ مل جائے گا. اور کہتی کہیں بھی مل جائے گا، پتہ نہیں دوسرا شوہر کیسا ملتا ہے کیسا نہیں، اگر تم کو برا نہ لگے تم اسے شادی کرنے کو تیار ہو. لڑکا حیران پریشان ہکا بکا دیکھ رہا ہے کہ میڈم نے اچانک یہ کیا کہہ دیا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی یہ بات ہوگی. وہ کہتا ہے جی میڈم جی آپ نے کیا کہہ دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ پڑھے لکھے، آپ نے اٹھنا بیٹھنا مختلف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے بات کرنے کا طریقہ مختلف، میں اپنے بہن بھائیوں کو پالنا ہے، ان کو لے کے چلنا ہے، میں یہاں پہ شہر کا ہو کے رہے گا تو کوئی مسئلہ میں کیا کروں گا. وہ کہتی ہے تمہارے بہن بھائیوں کا بھی، تمہارے گھر پریوار کا سارا بندوبست میں کر لوں گی، تم بتاؤ. وہ کہتا ہے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گا. کہتا پوچھ لو. اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے. ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ کہاں ہمارا لڑکا جھونپڑی میں جھگی میں رہنے والا اور کہاں محل و خواب دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا تمہاری بات صحیح کر رہے ہو، تمہاری میڈم مذاق تو نہیں کر رہی، تم کو غریب سمجھ کے مذاق کر دیا ہوگا. کہتا نہیں جی وہ صحیح کہہ رہی ہیں. لو جی میڈم سے آ کے کلیئر بات کرتا ہے. میڈم کو کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کو بلاتا ہوں. اس کے ماں باپ آتے ہیں اور وہاں پہ ان کی شادی ہو جاتی ہے. جیسے گھر تیار ہوتا ہے ان کی شادی ہوتی ہے. جو گھر بنایا تھا اس کے شوہر نے اپنے رہنے کے لیے، اس گھر میں جو پلمبر تھا وہ ہنی مون مناتا ہے. وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، انسان پیسے جوڑتا رہتا ہے جوڑتا رہتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. سب سے کمزور جو تھا دھاگا ہے نا زندگی کا ہے، یہ کب ٹوٹ جائے پتہ نہیں چلتا. لیکن ہے نا اللہ کی ذات جب دیتی ہے تو دیتی چھپڑ پھاڑ کے ہے. وہ غریب نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کے گھر ہوں گے جس میں رہوں گا. تو اس پلمبر کی شادی اس میڈم سے رہتی ہے. عجیب لو سٹوری ہے نا. اس لو سٹوری کیا ہے، دی اینڈ تو بڑا اچھا ہوا ہے. آپ کی رائے کا انتظار کریں گے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. اللہ حافظ.